بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم بھائی عاقل صاحب کی زبانی آپ تک پروگرام کا عنوان پہنچ چکا۔ اب تک تو اس وضاحت سے پہلے میں جب یہ پمفلٹ ہینڈ بل پڑھا تھا جنتی عورت، تو میں یہ سمجھے ہوئے تھا شاید میرے پاس کوئی ایسی خاتون کا نام ہے جو اکیلی جنت میں جائیں گی اور باقی شاید جنت سے محروم رہیں گے، لیکن بھائی عاقل صاحب نے وضاحت فرما دی کہ وہ اوصاف سننا اور جاننا چاہتے ہیں جو اوصاف خواتین کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ در حقیقت مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، جنت میں لے جانے والے اوصاف دونوں کے یکساں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو فرائض، جو اراکین اسلام مردوں پر فرض ہیں وہی عورتوں پر فرض ہیں، جو عورتوں پر فرض ہیں وہی مردوں پر فرض ہیں۔ بعض صنف نازک کے حوالے سے شریعت نے کچھ رعایتیں رکھی ہیں، مثلا جہاد میں مردوں کے شانہ بشانہ تلواریں لے کر اس طرح چلنا عورت پر فرض نہیں تھا، اگرچہ انہوں نے ہیلپ بھی کی، خیموں میں رہ کر، مرہم پٹی کر کے، پانی پلا کر، مجاہدین کے لیے پیچھے کھانا بنا کر، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جس طرح مردوں پر مسجد کی حاضری فرض کی، خواتین پر اس طرح فرض نہیں رکھی۔ اسی طرح جس طرح معاش کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مردوں پر رکھی ہے کہ معیشت کا ذمہ دار مرد ہے، خاوند ہے، رہائش بھی وہ دے گا، کپڑا بھی وہ دے گا، روٹی بھی وہ دے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت پر جو اخراجات ہیں وہ بھی دے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ عورت پر پھر وہ ذمہ داری گھر کی چار دیواری کے اندر محدود کر دی کہ خاوند جو تمہیں دے گا پوری دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ تو نے اس کو گھر کے اندر صرف کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، بچوں پر بھی اور بچوں کی تعلیم پر بھی، گھر کی ضروریات پر بھی۔ تو یہ کچھ رعایتیں ہیں۔ باقی جو طریقہ کار ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اگر عورت مالدار ہے اس پر بھی اسی تناسب سے زکوٰۃ فرض ہے جس طرح مردوں پر۔ نماز کا جو طریقہ مردوں کے لیے رکھا گیا وہی طریقہ خواتین کے لیے رکھا گیا۔ جو لوگوں میں، بعض لوگوں میں جو معروف ہے ایک طریقہ خواتین کے لیے جو مردوں سے مختلف ہے، جس میں عورت زمین سے چپک کے سجدہ کرتی ہے اور اس طرح بالکل سمٹ کے سکڑ کے، اور ہاتھ خواتین ان کی سینے پر باندھتی ہیں، مرد ان کے ناف پر باندھتے ہیں، یہ جو تفریق ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، لوگوں کی خود ساختہ تفریق ہے۔ اس لیے کہ آپ مردوں کے بھی پیغمبر تھے، عورتوں کے بھی پیغمبر تھے، اور آپ کا یہ کہنا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی مردوں کو بھی خطاب ہے اور عورتوں کو بھی خطاب ہے کہ میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں تم اسی طرح نماز پڑھو۔ عورتوں کو بھی یہی حکم ہے، مردوں کو بھی یہی حکم۔ عورتوں کے لیے کوئی عورت رسول نہیں آئی کہ اللہ نے کہا ہو کہ جس طرح تمہاری یہ رسول خاتون نماز پڑھتی ہے تم عورتیں اس طرح پڑھو، اور مردوں کو کہا ہو جس طرح تمہارا مرد رسول نماز پڑھتا ہے تم اس طرح پڑھو۔ ایسا نہیں، رسول ایک ہی آیا ہے اور وہ مردوں میں سے ہے، اور وہی طریقہ خواتین پر بھی ہے، وہی طریقہ مردوں پر ہے۔ کچھ امتیازات تھے جو اللہ رب العالمین نے ان کی کمزوری کے حوالے سے رکھے، باقی ہر معاملات میں جیسے نماز فرض ہے تو دونوں پر فرض ہے، روزہ فرض ہے تو دونوں پر فرض ہے، اور جتنے بجے سحری کا وقت مردوں کے لیے ہوگا کہ بھی یہاں پر کھانا پینا بند ہوگا، اتنے ہی ٹائم پر خواتین کے لیے ہوگا۔
کہ اتنے بجے کھانا پینا بند ہو جائے گا، اور مغرب کو جس ٹائم پر روزہ کھولے گا وہی مردوں کے کھولنے کا وقت ہے، وہی عورتوں کے کھولنے کا وقت ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے حج کے زمانے میں، عمرے کے زمانے میں احرام آدمی باندھتا ہے تو مرد کے حوالے سے تھوڑا سا عورت کو پردے کے اندر رکھا گیا، جیسے مرد 2 چادروں میں آئے احرام باندھے، عورت کو یہ نہیں کہا گیا وہ اپنے گھر کے کپڑوں میں آئے، بے شک وہی برقع پہنا ہوا ہے، چادر اوڑھی ہوئی ہے، اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہے، کس طرح کے بھی اس کے گھر کے کپڑے ہیں اسی کے اندر وہ آئے۔ تو وہ یعنی یہ جو پابندیاں ہیں، اسی طرح مرد اپنا کپڑا نماز میں، نماز سے باہر ہر وقت ٹخنے سے اوپر رکھے گا۔ خواتین کے لیے کہا گیا کہ نہیں، ان کے ٹخنے نظر نہیں آنے چاہیے نماز کے اندر بھی اور ویسے بھی، یعنی یہ ان کا لباس ہے۔ عورت کا لباس یہ ہے کہ اس کا کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے رہے، اور مرد کی وضاحت یہ ہے کہ وہ کپڑا ٹخنے سے اوپر رہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اس قدر شد و مد اختیار کی اس معاملے میں کہ آپ نے فرمایا وہ مرد ملعون ہے جو عورتوں کی وضع اپناتا ہے، اور وہ عورت ملعون ہے جو مردوں کی وضع اپناتی ہے۔ یعنی جو وضع قطع مردوں کے لیے شریعت نے مقرر کر دی ہے، عورت اگر وہ وضع قطع اپناتی ہے وہ لعنت کے زمرے میں آتی ہے۔ اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو لعنت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب سوار ہونا اور رحمت سے دوری۔ لعنت کے معنی کیا ہے کہ اللہ کا غضب اس پر سوار ہو گیا اور رحمت سے دور ہو گئی، اور یہی چیز جنت سے محرومی کا باعث بنتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا غضب لے کر کوئی بھی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے، اللہ کی خوشنودی کی جگہ ہے، اللہ رب العالمین کی پسند اس بندے پر، رضا اس بندے کو حاصل ہوگی، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، ورنہ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ مسئلہ بیان فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جنت میں جانے کے لیے آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں میں یوں پکڑا اور فرمایا عائشہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، اگر مجھ پر بھی خدا کی رحمت نہ ہو تو میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ہر بندہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کے فضل کا، اس کے کرم کا، اس کی رضا کا، اس کی رحمت کا، اس کی خوشنودی کا محتاج ہے۔ کوئی عورت یا کوئی مرد یہ سوچے کہ میں نے چونکہ روزے رکھے ہیں، میں نے چونکہ نمازیں پڑھی ہیں، میں نے چونکہ حج کیا ہے، میں نے چونکہ جہاد کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے اتنے یتیموں کو کپڑے پہنائے، اتنے یتیموں کو کھانا کھلایا، اتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا، وغیرہ وغیرہ، میں تو جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، اگر میں نہ گیا تو پھر کون جائے گا؟ یہ جو گھمنڈ ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔